غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کو ضروری سمجھنا۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ کیا غسل کرنے کے بعد پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کسی نے یہ 3 فرض پورے کر لیے تو اس کا غسل ہو گیا۔ اب اسے پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا یا کوئی ذکر کرنا یا دوبارہ اسلام کی تجدید کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اور ویسے اگر وہ غسل کر کے لباس پہن کے باہر آئے اور برکت کے لیے کلمہ پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن غسل کے بعد پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے۔ یہ شرعی حکم و شرعی مسئلہ ہے۔ اور جو غسل کے 3 فرائض ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ فرائض کس درجے کے فرض ہیں یا ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے اب غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ اب یہ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالا، اب منہ میں جو پانی چلا گیا، وہ جو گھونٹ پانی کا منہ میں گیا وہ کلی ہو گئی اس کی۔ اب اگر کسی شخص نے فرض کیجئے کہ غسل فرض ہونے کی حالت میں اس نے پانی کا گھونٹ پی لیا، تو یہ جو پانی کا گھونٹ پی لینے سے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ فرض کلی کا فرض پورا ہو گیا۔ کسی نے ایک دفعہ کلی کی، پانی باہر اس نے انڈیل دیا، نکال دیا، تو وہ کلی کا فرض پورا ہو گیا۔ 3 دفعہ کلی کرنا بھی شرط نہیں۔ اور جو غرارہ کیا جاتا ہے، غرغرہ کیا جاتا ہے، یہ غرارہ بھی فرض کے طور پہ شرط نہیں ہے۔ کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک مرتبہ منہ میں پانی ڈالا، کلی کر کے تھوک دیا تو یہ کلی کا فرض پورا ہو گیا۔ آج ایک نوجوان نے اسی سے متعلق مسئلہ پوچھا کہ غسل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی۔ بعض مرتبہ کوئی چیز کھائی، کوئی پھل کھایا تو بیج امرود فرض ہوا کہ نہیں ہوا تو وہ بھی پورا ہو گیا، کیونکہ دانتوں کے جو اندرونی خلا ہے یا جو مسوڑوں کے اندر کی جگہ ہے، اس کے اندر پانی پہنچانا شرط نہیں ہے، صرف کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اور کلی کا مطلب پھر عرض کیا جاتا ہے کہ منہ میں پانی ڈالا اور کلی اس نے نکل دیا یا اس نے باہر نکال دیا، تو اتنا کرنے سے بھی فرض پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالا، تو اب ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا۔ اور اس کا طریقہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ناک کے قریب اس کیا ہلکا سا سانس سے کہ اوپر دماغ تک پانی نہ چڑھے، صرف ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے دونوں حصوں کو صاف کیا، تو یہ فرض بھی پورا ہو گیا۔ اگر روزہ ہے تو پھر احتیاط کرنا چاہیے کہ روزے میں سانس سے پانی اوپر نہ کھینچا جائے، روزے میں غسل کرنے کے لیے غرارہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پانی حلق سے نیچے جانے کا خطرہ ہے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر یہ فرض پورے کرنا ہے تو صرف کلی کی جائے، غرارہ نہ کیا جائے، اور صرف ناک میں سانس سے پانی کھینچنے کے بجائے وہ دائیں ہاتھ سے پانی کو یوں کر کے ہلکا سا چھیٹا ایسے پھینکا تو ناک کے اندر کے حصے میں پانی کچھ نہ کچھ پہنچ گیا اور انگلی سے صاف کر دیا، تو یہ اس کا ناک کا اور کلی کا دونوں کا فرض پورا ہو گیا۔ اب باقی پورے بدن پہ پانی بہانا کم از کم 1 مرتبہ کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، پورا بدن تر ہو جائے، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔